آپ جو ہے کسی تعارف کے بنیادی طور پر محتاج نہیں، اور آپ ایک معروف صحافی کے ساتھ علاوہ درس و تدریس کی شعبے سے منسلک ہیں. گزشتہ چند سالوں سے ایک صحافتی ادارہ نیا دور کے نام سے چلا رہے ہیں. جب تک رضا رومی جیسی شخصیات موجود ہیں ہمیں یقین ہے کہ ہمارے ملک کا مستقبل روشن ہی رہے گا. ہماری درخواست ہے کہ رضا رومی صاحب اپنے قیمتی خیالات کا بالخصوص بی بی شہید کے حوالے سے اظہار فرمائیں. اور آپ کی گفتگو سے قبل ایک شعر آپ کی نظر. قلم کہتا ہے تم لکھتے رہو سچائیاں لیکن، قلم کہتا ہے تم لکھتے رہو سچائیاں لیکن، یا اپنی انگلیاں خود ہی کٹا لیں سوچنا ہوگا. رضا رومی صاحب. واہ واہ واہ، کیا بات. سیفی صاحب، سب سے پہلے تو شکریہ کہ آپ نے مجھے اس قابل سمجھا، مجھے دعوت دی. آپ لوگ تو سب مجھ سے کہیں زیادہ بہتر بے نظیر بھٹو شہید کو جانتے بھی تھے، ملاقات بھی ہو چکی تھی. میں تو زندگی میں ان سے صرف 2 بار ہی ملا تھا، وہ بھی بہت مختصر، وہ ایک چلتے پھرتے ملاقاتیں تھی. بہرحال وہ یادگار لمحات ہیں میری زندگی کے. دیکھیے، اصل میں بات یہ ہے کہ آپ سب ابھی ذکر کر رہے تھے کہ بے نظیر بھٹو صاحبہ پارٹی کو لیڈ کرتی تھیں، اور وہ یہاں سے وہاں ہوتی تھیں اور وہاں سے وہاں ہوتی تھیں، اور وہ یہ سب جانتے ہیں کہ وہ تو جب وہ ایگزائل میں تھی تو اپنی بلیک بیری کے ذریعے دن رات جو ہے پوری انہوں نے اپنی پارٹی اور اپنے پارٹی کے ورکرز اور اپنے لیڈر سے رشتہ بنائے رکھا، جو کہ میں سمجھتا ہوں اپنے وقت سے کتنی آگے تھی. اس وقت تو کوئی زوم شوم اسکائپ شائپ اتنا نہیں رواج تھا، لیکن جس طرح سے وہ کرتی تھیں یہ تو خیر ان کی خوبیوں میں سے بہت لمبی فہرست ہے ان کی خوبیوں کو، ان میں سے ایک چیز ہے. لیکن در حقیقت وہ بے نظیر بھٹو تو ہم سب کی لیڈر تھیں، وہ تو ہم سب کی ایک مثال، ایک مشل تھیں، ایک ٹچ سٹون تھی، ایک یارڈ سٹک تھیں، جس کے ذریعے ہم اپنی جو ہے اپنے ضمیر، اپنی زندگی، اپنی جد و جہد، اپنے نظریات کو پرکھتے ہیں. مطلب کیا کیا صحبتیں نہیں برداشت کی. بے نظیر بھٹو صاحبہ نے وہ نازوں میں پلی، سونے کا چمچہ لے کر پیدا ہوئیں، لیکن کیا کیا نہیں ان کے ساتھ کیا گیا. قید تنہائی میں رکھا گیا، کتنے سال تو ان کو جیل کاٹنی پڑی. ایک ایگزائل، دوسری ایگزائل، کردار کشی جو ان کی گئی. دیکھیے، میں تو اس وقت اسکول میں تھا جب وہ لاہور آئی تھی 1986 10 اپریل کو، اور میرا گھر جو ہے وہ مال روڈ کے قریب ہی تھا، اور میں تو خود ان لوگوں میں شامل تھا جو گیا تھا. اس دن اسکول بھی بند کر دیا تھا، یہاں پہ کوئی میڈیا رپورٹنگ. تو میں اس دن حیران تھا کیونکہ میں نے تو سب کچھ سن رکھا تھا، لیکن میں کوئی وہ اس وقت ایکٹیو ورکر تو تھا نہیں، عمر میری بہت کم تھی. لیکن جو میں نے اس وقت جذبات اور جو محبت دیکھی، میں کل ہی اپنے ساتھیوں سے ذکر کر رہا تھا کہ ویسے ہی چیز میں نے زندگی میں کبھی نہیں دیکھی. جو کچھ ان کے جو محبتیں ان پر نچھاور کی جاری تھا، جو ان کا ایک رشتہ تھا، وہ ٹرک پہ کھڑی تھیں اور ورکروں کو وہ جواب دے رہی تھیں، گفتگو کر رہی تھیں. اور ایک وہ لیڈر اور ورکر کا اور لیڈر اور سپورٹر کا جو رشتہ ہے وہ شاذ و نادر ہی پاکستان کی تاریخ میں ہم نے دیکھا ہے. بھٹو صاحب کے بارے میں سنا تھا، مجھے تو اس کی کوئی یادداشت نہیں ہے. بے نظیر بھٹو صاحبہ تھی. لیکن کیوں تھا ایسا؟ اس لیے کہ انہوں نے جس طرح سے اپنی زندگی اور اپنی سیاسی سفر کو گزارا، اور جو جد و جہد انہوں نے کی مستقل اپنے آخری وقت تک، وہ میرے خیال سے تمام پاکستانیوں کے لیے جو ملک میں ہیں، ملک سے باہر ہیں، پاکستانیوں کو چھوڑیے، میں سمجھتا ہوں دنیا میں جتنے جمہوریت پسند، آزادی پسند لوگ ہیں، بے نظیر بھٹو ان کے لیے ایک مثال ہیں. اور ان کو جس طرح سے میں نے ذکر کیا پہلے کہ کیا صحبتیں نہیں برداشت کی، کیا ان کی شخصیت تھی، کیا جسے کہا جاتا ہے کہ بھئی وہ اسٹیل نروڈ ان کو کہا جاتا ہے. سارے اس طرح کے فکرے اور اس طرح کے ایکسپریشنز یوز کیے جاتے ہیں کہ ان کے آپ دیکھیے کہ جس طرح سے ان کے شوہر کو جیل میں ڈال دیا گیا، شادی ہوئی تو اس کے بعد اس کے شوہر پر طرح طرح کی باتیں کی گئیں. پاور میں وہ بھی آئی نہیں تھی، مجھے یاد ہے کہ 1988 میں تو ابھی آئے ہوئے کوئی ہفتہ ہی ہوا تھا، تو زرداری کی کرپشن کے قصے جو ہیں وہ سرخیاں بن گئے. اور پھر وہ اس وقت مجھے یاد ہے سیف ساؤتھ ایشین گیمز ہو رہی تھیں، انہوں نے کہا جی آصف زرداری نے اس کی ٹکٹیں لے کر بلیک کر رہا ہے. آپ سوچئے کس طرح کی گھٹیا الزام تراشی جو ہے وہ کی گئی، اور وہ آج تک ہنوز جاری ہے. لیکن بے نظیر بھٹو پیچھے نہیں ہٹی، ثابت قدم رہی. اور اس کی بہت بڑی وجہ یہ تھی کہ ایک تو ان کو اپنے پہ اعتماد تھا، اپنی جد و جہد پہ اعتماد تھا، اور اپنے ورکرز پہ اعتماد تھا. اور یہ بڑی ایک سنہری باب ہے ہماری سیاست کا. اور وہ اسٹیل لو بھی تھی. اس کے علاوہ آپ یہ دیکھیں کہ مطلب جس طرح سے ان کی کردار کشی گئی ہے، یہ 88 کا الیکشن ہی دیکھیں کہ جس طرح سے ان کے پوسٹر بنائے گئے، جس طرح سے ان کو
جو ہے ان کو برا بھلا کہا گیا، اور آج اس کے بعد کیا کیا خبریں اور گھٹیا 2-2 ٹکے کے اخبارات اور انہوں نے جو چھاپی اور ان کی جو ہے کالک ملنے کی کوشش کی. لیکن لوگوں کو پتا تھا آخری وقت تک. اگر آپ راولپنڈی کا وہ جلسہ بھی 2007 کا دیکھیں اور پورے سفر میں دیکھیں، 30 سال کی ان کی ایکٹیو جدوجہد تھی 1977 سے 2007، اور کبھی ان کی مقبولیت میں کبھی کمی نہیں آئی. وہ عوام نے ہمیشہ ان کو سرخرو کیا. جبھی تو وہ کہتے تھے کہ یا اللہ یا رسول بے نظیر بے قصور. ہر بار ان لوگوں کو پتا تھا کہ ان کو جس طرح سے جھوٹے الزام اور جھوٹے کیس اور جھوٹی باتیں بنا کے ان کو کبھی اقتدار سے فارغ کرتے ہیں، کبھی ملک سے باہر بھیج دیتے ہیں، کبھی ڈراتے ہیں، اور بالآخر انہوں نے یہ بھی ثبوت دیا کہ صرف اسٹیل نرف نہیں تھی، وہ تاریخ کا شعور بھی رکھتی تھیں. جس طرح سے وہ آئیں واپس، ان کو یہ کہا گیا تھا، ان کو انٹیلیجنس اداروں نے کہا، یو اے ای کی انٹیلیجنس نے کہا، برطانیہ کی انٹیلیجنس نے کہا، ان کو سعودی انٹیلیجنس نے کہا، اور ان کو سب نے کہا کہ بھئی آپ وہاں جا رہی ہیں اور آپ کی جان کو خطرہ، آپ کو یہ مار دیں گے. نہیں پیچھے ہٹی وہ، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ یہ آخر میں جو وہ لیڈ کر رہی ہیں، ان کو موت کے منہ میں اپنے والد کی طرح، ان کو بالکل میرے خیال سے ایک وقت کا خیال نہیں آیا. شاید اپنے بچوں کے لیے سوچتی ہوں. جب ہی ان کے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ زرداری صاحب نے ان کو بڑا منت سماجت کی کہ مت جاؤ واپس، لیکن نہیں پیچھے ہٹی. وہ آتے ہی آپ نے دیکھا 18 اکتوبر کو سیلاب آیا. یہی جو لوگ تھے ٹی وی پر، یہی اپوزیشن کے لوگ جو کہتے تھے جی چور ہیں، اب ختم ہوگی یہ سپورٹ، جب وہ لاکھوں لوگ وہاں پہ آئے تو انہی کی ٹون بدل گئی. میں اس دن سب کچھ لائیو دیکھ رہا تھا. دیکھتے ہی دیکھتے ہمارے بڑے بڑے نام ہستیاں، کامران خان صاحب نے کہا کہ یہ کرپشن کے الزامات لے ڈوبے ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی اب ختم ہو چکی ہے. لیکن جب انہوں نے دیکھا، یہ صبح 8-9 بجے کا وقت تھا، جب دیکھا کہ لاکھوں لوگ جو ہیں وہ جمع ہو گئے، تو ان کا بھی پینترا بدل گیا. ظاہر بات ہے لائیو ٹی وی تھا نیا اس وقت، جو ہے 2002 میں تو میڈیا آزاد ہوا. پہلے تو اجازت ہی نہیں ہوتی تھی پی ٹی وی پہ چلانے کی یا کہیں اور ریڈیو پاکستان پہ. اور پینترا بدلا، اور وہ ان کے ناقدین بھی، ان کے دشمن بھی خوش ہو گئے. وہ حیران ہو گئے کہ اتنے سالوں کے بعد اور اتنی الزام تراشی کے بعد اور پتہ نہیں کتنے مقدمے تو ان کے اوپر بنائے گئے، اور آصف زرداری پہ بنائے گئے، کیا کیا. زرداری کے اوپر تو میں کہتا ہوں کہ دنیا کا ہر مقدمہ بنایا گیا کہ بے پیر سے بم باندھ دیا، بینک کو کی ڈکیتی کر دی. دنیا کی کوئی الزام نہ چھوڑا گیا زرداری کے اوپر. آج بھی وہی الزامات ہیں. وہ دیکھیں نا، پہلے مقدمے خارج کرتے ہیں پھر بنا دیتے ہیں. اب وہ پھر نیب میں گئے، انہوں نے کہا جی یہ تو مقدمہ کیوں بنایا ہے، یہ تو مقدمہ ہی نہیں ہے. اب یہ مطلب بار بار ایک گھن چکر بنایا ہوا ہے، مذاق بنا دیا ہے. لیکن بی بی صاحبہ جو ہیں وہ نہیں پیچھے ہٹی. اور 2007 میں ہم نے دیکھا کہ 18 اکتوبر سے 27 دسمبر تک جس طرح سے ان کا بالغانہ استقبال ہوا. پشاور گئیں، فاٹا گئیں، اس وقت کوئٹہ گئیں، پنجاب کے شہروں میں گئیں، راولپنڈی میں جو کہ جہاں پہ کہا جا رہا تھا کہ جی پنجاب میں نہیں ہے، وہاں پہ بھی لوگ جس طرح سے نکلے، بڑی خوش تھیں اس دن. وہ مطلب کیا ان کی اس دن وہ ایک میں کہتا ہوں وہ عظیم الشان مناظر تھے ان کی تقریر کے، ان کے امیج کے. ایک جس طرح کہ ایک رانی جو ہے وہ لارڈ کے، اس لیے تو صحیح ان کو شہید رانی کہتے ہیں سندھ میں، کہ جس طرح سے وہ آئیں اور جس طرح سے عوام کے ساتھ انہوں نے دوبارہ اپنا رشتہ بحال کیا، اور ان کو کس طرح بے دردی سے دن دہاڑے خود کش بمبار کو پیچھے چھوڑ کے اور ایک پستول والا آگے لگا کے اور ایک سنائپر پیچھے لگا کے یہ انشور کیا گیا کہ ان کو میدان سے ہٹانا ہے. لیکن وہ یہ بھول گئے کہ میدان سے اس طرح لوگ ہٹتے نہیں ہیں. نہ تو بھٹو ہٹائے اور نہ ہی کبھی بے نظیر بھٹو ہٹے گی. آج آپ لوگ بیٹھے ہیں، میں سمجھتا ہوں پاکستان کے کروڑوں لوگوں کو وہ یاد ہے. بے نظیر بھٹو تو پہچان تھی پاکستان کی. جب میں ایک اسٹوڈنٹ تھا، میں برطانیہ پڑھنے کے لیے گیا تھا، میری عمر اس وقت 18 سال تھی، اور میں جب لاہور سے وہاں پہ گیا تو وہاں پہ ہر شخص کے جس وقت وہ آئی ہوئی تھی وہاں پہ سلیکشن لڑی تھیں، اور پہلا سوال جو ہوتا تھا وہ بے نظیر بھٹو پہ ہوتا تھا. آج بھی کہیں چلے جائیں، میں دنیا کے کئی ممالک میں گیا ہوں، کروشیا میں، کوسوو میں کام کیا، یورپ کے حصوں میں کام کیا، استنبول میں، مصر میں. ٹیکسی ڈرائیور سے لے کر دکاندار کے نام پر ایک ہی نام ہوتا ہے، بھٹو، بے نظیر بھٹو، ان کے نام پہ سڑکیں. لیکن جس ملک کے لیے انہوں نے اپنی جان دی، جس قوم، یہاں پہ ان کے ساتھ کیا ہوا، آج 2007 سے 2021 آ گیا ہے، وہ کبھی کیس ادھر جاتا ہے، کبھی کیس ادھر جاتا ہے. سب کو پتا ہے قاتل کون ہے، سب کو پتا ہے کس نے ان کے اوپر خودکش بمبار کو چھوڑا. سب جانتے ہیں کہ کس نے ان کو پیچھے جو ہے وہ پستول کی گولی سے ان کی ایک روشن دماغ کو جو ہے ایک روشنی کو گل کرنے کا منصوبہ بنایا. لیکن ان کو سزا نہیں ہوئی.
उनको सजा, यूएन का कमीशन भी आके बिठाया, उसकी भी रिपोर्ट सामने ऑनलाइन मौजूद है, उसमें जो बातें लिखी हुई हैं सबको पता है, ऐसी बात नहीं है कि ना पता हो। अब देखें ना, ये भी क्या सितम ज़रीफी है कि बेनज़ीर भुट्टो का कत्ल जो है वो एक शख्स का, एक लीडर का, एक पार्टी हेड का कत्ल नहीं है, वो जमहूरियत का कत्ल था, वो पाकिस्तान के मुस्तकबिल का कत्ल था, वो इंसानी हकूक के वो कत्ल था। पाकिस्तान जो है उस दिन से आज तक आप देख लीजिए, जो तलातुम पाकिस्तान में जो खला पैदा हुआ है वो नहीं पूरा हो सका। और मैं समझता हूँ कि ठीक है, आप ये भी हमारे चौधरी साहब कह रहे थे कि पीपल्स पार्टी को वोट देना चाहिए और पीपल्स पार्टी बचा सकती है। बिल्कुल, पीपल्स पार्टी वफाकी जमात है, पीपल्स पार्टी जमहूरियत की उसकी तारीख है। पीपल्स पार्टी ने जो 18वीं तरमीम की और जो उससे पहले 73 का आइन दिया पाकिस्तान में, वो एक पाकिस्तान के मुस्तकबिल के ज़रूरी है। मगर आज देखें ना कि आज पीपल्स पार्टी कहाँ खड़ी है, इसके ऊपर भी आप गौर करें। मैं ये नहीं चाहता कि मैं इसको तनकीदी एक नशिस्त बना दूं, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि ये बेनज़ीर भुट्टो के कत्ल का जो मामला है, ये हमें इसके ऊपर खामोश नहीं रहना चाहिए, इसको एक्सेप्ट नहीं कर लेना चाहिए। बहुत हमने किया है, लियाकत अली खान से आज तक जो है कोई हम ना तो किसी का हिसाब कर सके हैं। मतलब वो लियाकत अली खान वो शख्स है जो पाकिस्तान के बानियों में उनका शुमार होता है। जिन्ना और लियाकत ही तो थे ना, दो लोग जिन्होंने पाकिस्तान को आगे बढ़ाया। तो एक ये कैसा, वैसे ये भी एक अजीबो गरीब मोहम्मा है, कभी इस पे सोचेगा कि ये कैसा मुल्क है कि अपने बानी को ही कत्ल कर देता है और फिर उसका कोई जिक्र नहीं करता, किसी को सजा नहीं मिलती। वो ऑनलाइन जाइए तो सीआईए की साजिश है जी, सीआईए ने मरवा दिया। और वो तो शुक्र है कि भुट्टो साहब जो है वो शुक्र क्या कर, मैं गलत बात कह रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट के फासिक जजों ने उसके ऊपर अंगूठे लगाए, नहीं तो वो तो ये कहते कि भुट्टो साहब ने खुद ही जेल में अपने आप को फांसी दे दी है। तो ये हाल है यहाँ पर। तो मतलब ये कि बेनज़ीर भुट्टो शहीद का जो कत्ल है, उसकी इंक्वायरी, उसकी तफ्तीश, उसकी बाकायदा पैरवी जो है, वो मैं समझता हूँ सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नहीं, हर पाकिस्तानी, हर जमहूरियत पसंद पाकिस्तानी पर ये लाजिम है कि उसका मुतालबा करे, वो एहतसाब हो उन लोगों का, उन किरदारों का, उन अफसरों का, उन सहूलतकारों का, उन आलाकारों का जिन्होंने बेनज़ीर भुट्टो को शहीद किया और हमसे छीन लिया। वो सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडर नहीं थी, मैं ये बार बार ही आपको ये बात कह रहा हूँ, वो पाकिस्तान की लीडर थी। वो पाकिस्तान की हर औरत, हर लड़की जो आगे बढ़कर कुछ करना चाहती है, वो उसके लिए एक एग्जाम्पल थी। उसके बाद से देखिए कि कितनी खवातीन आई हैं और कितनी ज्यादा जो है खवातीन की पब्लिक स्पेसेस में जो एक इंक्रीज हुआ है। हायर एजुकेशन में अब आज पाकिस्तान के जो तालीमी इदारे हैं सरकारी, उसमें 50% से ज्यादा जो उनके अंदर एनरोलमेंट है वो खवातीन की है। मेडिकल स्कूल्स हों, इंजीनियरिंग स्कूल्स हों, हर जगह आपको दिखाई देगी। आपका अब ये पहले नहीं था, आज से 25-30 साल पहले। आप लोग भी पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं सारे के सारे, आप देखें कि उनका रोल और उनकी जो पार्टिसिपेशन है कहीं ज्यादा है, उसमें बेनज़ीर भुट्टो का बहुत बड़ा हाथ है। मैं आज ही कहीं जिक्र कर रहा था, टीवी पे एक शो था, मैंने कहा कि उन्होंने जो लेडी हेल्थ वर्कर्स का प्रोग्राम आगाज किया पाकिस्तान में, उससे बड़ी कोई एक ठोस चीज नहीं है पाकिस्तान के अवाम के लिए। 1.25 लाख खवातीन गांव करिया सेहत की सहूलियात पहुंचाती हैं उन इलाकों में जहां पे BHU बंद पड़ा है, ताले लगे हुए हैं, जहां पे कोई डॉक्टर दस्तयाब नहीं है। वो लेडी हेल्थ वर्कर्स का जो उन्होंने प्रोग्राम स्टार्ट किया था, दुनिया उसकी कॉपी करी है। यहाँ पे उसका जिक्र ही नहीं होता। यहाँ पे जिक्र होता है कि जरदारी के खिलाफ कितने केस है, वो कितना बड़ा डाकू है, वो कितना बड़ा चोर है। बस ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो है ना निशानी बना दी गई है। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम जो कि बेनज़ीर भुट्टो शहीद की याद में किया गया, आज वो 80 लाख खानदान जो है पाकिस्तान में उसकी किफालत कर रहा है, उसका भी जिक्र नहीं होता। उसका तो नाम ही बदल के एहसास प्रोग्राम रख दिया। चलिए कोई नहीं, नाम जो मर्जी रखें, वो एहसास, वो असल में तो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम बेनज़ीर की यादगार और उनके विरसे का हिस्सा है कि पाकिस्तान की औरत को किस तरह ताकत दी जाए खानदान के अंदर और अपनी कम्युनिटी के अंदर। इसी तरह ये खवातीन बैंक जो उन्होंने आगाज किया, थानों के अंदर खवातीन का किया, आज सिविल सर्विस में, पुलिस में लड़कियां आती हैं, आपने देखा होगा वर्दी में, उनकी बड़ी तारीफ भी होती है, सब कुछ होती है। ये सारी चीजें मैं समझता हूँ बेनज़ीर भुट्टो का इनका शऊरी और लाशऊरी बिला वास्ता और बिल वास्ता उनकी कॉन्ट्रिब्यूशन है। तो मैं समझता हूँ कि ये इसको भी हमें याद करना चाहिए। लेकिन असल जो बात है वो ये है कि उनके कातिलों को सजा जो है वो लाजिम है। उसके बगैर पाकिस्तान का ना तो जमहूरियत का सफर आगे बढ़ेगा
اور نہ ہی پاکستان میں کوئی انصاف کی داغ بیل پڑے گی، جو انصاف جو کہ آج عام پاکستانی سے لے کر ایک بے نظیر بھٹو جیسی عالمی فگر کو نہیں مل سکا، تو پھر پاکستان میں کیا مستقبل ہوگا انصاف کا؟ اور یہ کیسے ہوگا؟ یہ اس وقت تک نہیں ہوگا جب تک لوگ منظم ہو کر، نہ صرف ان کی پارٹی مگر اور لوگ بھی، اس میں میڈیا کا بھی کردار ہے، اس میں سول سوسائٹی کا بھی کردار ہے، اس میں دیگر سیاسی پارٹیوں کا بھی رول ہے، کہ یہ بات جو ہے اس کو قالین کے نیچے نہ چھپایا جائے، اس کو فائلوں میں بند نہ کیا جائے لیاقت علی خان کی طرح، اور یہ بے نظیر بھٹو کے جو قاتل ہیں ان کی سزا اور ان کا احتساب لازم ہے۔ یہ سب سے بڑی چیز ہے اس دسمبر میں یاد کرنے کے لیے اور بار بار دہرانے کے لیے۔ میں زیادہ وقت نہیں لوں گا۔ شکریہ سیفی صاحب،